الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے.
میرے معزز مکرم علماء کرام اور کالا امیر پور کے اس گاؤں کے رہنے والوں، اس مسجد کے متعلقین، گرد و نواز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ میں آج ہری پور کا ایک علاقہ ہے آمازئی، 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ صبح وہاں گیا اور وہاں سے واپس آیا ہوں اور بھاگے بھاگے آپ کے پاس پہنچا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور عظمت کی مجلس ہے، محفل ہے۔ 2-4 باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا، آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ علماء کرام، طلباء کرام موجود ہیں، آپ کی اس مسجد کے امام اور خطیب صاحب موجود ہیں۔ زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، لیکن جو بات کہہ کے جاؤں گا کوشش کروں گا کہ سمجھا سکوں۔ دل کا برتن سیدھا رکھیے، ایک قطرہ بھی کتاب و سنت کا پڑ گیا تو موتی بن جائے گا، اور اگر دل کا برتن الٹا ہو، جتنی بھی برسات ہوتی جائے کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ذرا ان آیات کی تفسیر میں کرتا ہوں، آپ سنیے اور اپنے دماغ اور دل کو معطر کیجیے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں نفی بھی ہے، استثناء بھی ہے، اور پھر نفی کے بعد، استثناء کے بعد رحمتاً نکرہ ذکر کیا ہے۔ اور جب عربی لغت میں نکرہ تحت النفی واقع ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ تو آیت کا معنی کیجئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب عموم والا معنی آ گیا تو جہاں عموم ہو خصوص بھی تو ہوتا ہے۔ تو اب معنی کیجئے کہ عالمین کے لیے آپ عام رحمت ہیں، لیکن مومنین کے لیے آپ خاص رحمت ہیں۔ اور دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ عالمین کے لیے آپ عام رحمت ہیں اور مومنوں کے لیے خاص رحمت ہیں۔ پہلی مثال سمجھیے، عالمین کے لیے رحمت، آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کن کے لیے؟ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ کی ذخیرہ احادیث میں ادنا طالب العلم ہوں، میں نے اپنے مطالعے میں اتنا یاد کیا ہے کہ 43 احادیث میرے پیغمبر کی صرف حیوانات کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حیوانات، جانور، ان کے حقوق کے بارے میں ہے۔ تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، جس ذات مقدس نے
حیوانات کے حقوق نہیں چھوڑے وہ بیان کیے، کیا اس پیغمبر کے دین میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے؟ عورتوں کے حقوق نہیں ہوں گے؟ کہ رولا بنا ہوا ہے جی عورتوں کے حقوق کی تنظیم ہے، عورتیں روڈوں پہ نکلی ہیں کیا جی ہم حقوق کے لیے۔ او بھائی آپ کے حقوق آج نہیں، دین کی طرف آ جاؤ، آپ کے حقوق میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں۔ تو حیوانات کے لیے رحمت، ایک جھلک بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ ایک باغ سے گزرتے ہیں، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو پاس آ گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا، اپنے انداز میں کچھ بولنے لگا۔ سارے حیران ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کس کا ہے یہ اونٹ؟ فرمایا فلاں انصاری کا ہے اللہ کے پاک پیغمبر۔ بولا ان کو، جب بلایا فرمایا او اللہ کے بندے اتق اللہ فی ہذہ البہائم، ان مویشیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ کھلاتا کم ہے اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ یہ ایک جھلک۔ دوسری جھلک، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا وجود مقدس کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے بھی رحمت تھا۔ کیسے؟ قرآن مقدس کہتا ہے ابو جہل اور اس کی پارٹی کعبۃ اللہ کے سامنے آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر اللہ تیرا یہ نبی حق ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ کتنا بڑا بدبخت ہے، یہ نہیں کہتا اللہ تیرا نبی سچا ہے تو مجھے ماننے کی توفیق دے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے پھر مجھے تابعدار بنا دے۔ لیکن غرور، آکڑ، تکبر کی اس انتہا پہ تھا کہ کہتا ہے کہ اگر تیرا نبی سچا ہے تو اللہ پتھر برسا دے یا دردناک عذاب بھیج دے۔ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں کالا میر پور والو کہ نبی حق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، نبی تو حق ہیں، جاء بالحق، حق ہیں، حق لے کے آئے ہیں۔ تو پھر پتھر برسنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تیرا نبی سچا ہے تو پتھر برسا دے، عذاب بھیج دے، تو عذاب تو آنا چاہیے، خود مانگ رہا ہے۔ اللہ نے جواباً فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بالکل میرا پیغمبر قانون تو یہی ہے کہ جب منہ سے عذاب مانگتے ہیں تو بھیج دینا چاہیے، آ جانا چاہیے ان مکے والوں پر، لیکن میں ان پہ عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ آگے تو موجود ہے اور تیرا لحاظ کرتے ہوئے میں ان مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ تیرا لاج اتنا ہے میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کو بھی سزا، ہاں مر جائیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں گے مدینہ منورہ، ان کی خوب پنجائی ہوگی، رگڑا ان کا نکلے گا، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے عذاب آ جائیں تو یہ ظالم کہیں گے یہ آپ کی نحوست ہے اور میں ایسا نہیں کرتا۔ تو آپ کا وجود دنیاوی اعتبار سے کافروں کے لیے بھی مانع عذاب ہے۔ علامہ ابن قیم کی ایک بات یاد آ گئی، اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کائنات والو اس آیت میں غور نہیں کرتے ہو، جب پیغمبر کی ذات، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ایک کافر اور مشرک کے لیے عذاب سے رکاوٹ ہے، تو جس مومن کے دل میں پیغمبر کی محبت ہوگی، ایمان ہوگا اور وجود پہ سنت مصطفیٰ ہوگی، رب اسے کیسے عذاب دے گا؟ کتنا لحاظ ہے، کتنی پاسداری ہے میر پور والوں۔
اب ہم اور آپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم کن کے نام لیوا ہیں، ہماری نسبت کن کے ساتھ ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، ایک جھلک اور دکھانے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو عمومی رحمت ہے، جاندار تھے، مشرک تھے، آپ کا وجود مقدس جمادات بے جانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صحیح بخاری، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں۔ کھجور ہے، اس کا خشک تنا ہے، مسجد نبوی میں ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک خاتون کہنے لگی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے بہترین کاریگر ہیں، فرنیچر کے بہترین کرسیاں بناتے ہیں، ماہر ہیں، تو افلا نتخذ لک منبرا، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں، تستریح علیہ عظامک، کہ اس کے اوپر آپ کی ہڈیاں آرام محسوس کریں، آپ کا وجود آرام محسوس کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ آپ راضی ہیں۔ ممبر بنوایا گیا، مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا۔ جمعے کا دن ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ سے نکلتے ہیں اور کھجور کا وہ تنا پاس ہے۔ جو ہی آپ اس کھجور کے خشک تنے کے پاس سے گزرتے ہیں، ممبر پر آتے ہیں، پوری مسجد میں صحابہ سنتے ہیں، کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، پوری مسجد سن رہی ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے ذرا دیکھیے۔ نبی علیہ السلام فوراً ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور جا کے اس پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں، بعض روایات میں ہے اسے یوں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہی سینے سے لگایا ایسے چپ کر گیا رونے سے، جیسے بچے کو ماں گود میں لیتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں بھی میں سنا دوں، تفصیل کا تو وقت نہیں لیکن اشارہ دے دوں، یہ کیا چیز رو رہی تھی؟ آپ بول دیں، خیر ہے، کھجور کا خشک تنا رو پڑا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے خشک تنے کا رونا بھی گوارا نہیں کیا، ممبر چھوڑ کے نیچے اتر آئے، اسی نبی کا نام لیوا، اسی نبی کا دھم بھرنے والا ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ آتا ہے، پرواہ تک نہیں کرتا، انسانیت کو روتا ہوا دیکھ لیتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اسی پیغمبر کا نام لیوا ماں کو روتا ہوا گھر میں چھوڑ دیتا ہے، اسے پرواہ تک نہیں ہوتی۔ جس پیغمبر نے ایک تنے کو روتا ہوا گوارا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اللہ کی قسم انتہا ہے، انتہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیت پہ مفسرین لکھتے ہیں علا عربی میں استعلاء کے لیے آتا ہے۔ استعلاء، استولاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے اوپر ایسے آ جانا کہ مکمل اس پہ کنٹرول ہو۔ فرمایا لوگ اچھے اخلاق با تکلف اپناتے ہیں، اخلاق کے جتنے شعبے ہیں میرے پاک پیغمبر کے کنٹرول میں ہیں، آپ تکلف نہیں کرتے، آپ کی فطرت میں ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبردستی، نہیں، یہ آپ کی شان ہے، مکمل کنٹرول ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی آپ میں سے کوئی آدمی اگر مجھے ایک جملہ سخت کہہ دے گا اٹھ کے، شاید میرا دل پھٹ جائے، جی میں تو ممبر پر بیٹھا ہوں، میری توہین ہو گئی، ایسا ہی ہے۔ کسی بندے کو
لیکن قربان جاؤں آپ کے اخلاق کس انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، کس عروج تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سنیے صحیح بخاری صحیح مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردی کا موسم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر تقسیم کر رہے ہیں غلہ، آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے، ٹھنڈ کا موسم تھا، آپ نے چادر پہنی، لوگوں کا ہجوم ہے، پنڈ کا رہنے والا عربی، یہ جو پنڈ کے ہوتے ہیں نا گاؤں دور کے دیہات کے، اس کو عربی میں اعرابی کہتے ہیں، دیہاتی۔ تو یہ دیہاتی اتنی پرواہ شرواہ نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی کھڑا تھا، اس نے چادر سے یوں پکڑا نبی علیہ السلام کی چادر کو اور ایسے کھینچ ڈالا۔ جب کھینچ ڈالا چادر کا وہ کنارہ میرے پاک پیغمبر کی گردن میں کھب گیا، آپ کی گردن زخمی ہو گئی۔ آپ نے چہرہ انور یوں موڑ کے دیکھا، فرمایا بھائی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کیا ہے، مجھے غلہ چاہیے، غلہ چاہیے، یہ 2 اونٹنیاں لے کے آیا ہوں، یہ غلہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے غلے کی بات چھوڑ، الا تتقی، تو ڈرتا نہیں ہے؟ یہ جو تو نے حرکت کی ہے تو ڈرا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ بدو تھا، کہنے لگا اللہ میں نہیں ڈرتا۔ فرمایا کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کہنے لگا اس لیے نہیں ڈرتا کہ میں نے سنا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ سنا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام مسکرا دیے، اللہ اکبر، مسکرا دیے، فرمایا دے دو اس کو، اونٹنیاں بھر دو غلہ، بھیجو اس کو۔ تو میں بات کر رہا تھا قرآن کی اس آیت کی طرف آ رہا ہوں، ذرا اس کی تفسیر کے چند گوشے سن لیجئے اور جھوم جائیے، کیا کمال کی باتیں ہیں۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آگے لوگوں تمہارے پاس رسول، تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم کی ہے، اور جب تنوین تعظیم کی فعل مجیت کے بعد آ جائے جاءکم، جاء فعل مجیت ہے، رسول کے اوپر یہ 2 پیش تنوین تعظیم کی ہے، تو تنوین تعظیم کی اور فعل مجیت کے بعد آنے کی وجہ سے اس میں ڈبل تعظیم پیدا ہو جاتی ہے، تو معنی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق آگئے تمہارے پاس ڈبل تعظیم والے پیغمبر، شان والے، عظمت والے پیغمبر، من انفسکم، تمہاری ہی جن سے، یعنی فرشتوں میں سے جنوں میں سے نہیں آئے، تمہیں میں سے آگئے، اور بعض قراءات میں ہے من انفسکم، یعنی تم میں سے سب سے اعلیٰ خاندان میں آگئے، سب سے اعلیٰ شان کے ساتھ آگئے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ میرپور والو اس آیت کا وزن دیکھیے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتا ہے میرے پیغمبر پہ، کیا چیز گراں گزرتی ہے؟ ما عنتم، وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، یعنی تمہاری مشقت میرا پیغمبر گوارا نہیں کرتا، تمہاری تکلیف میرا پیغمبر گوارا نہیں کرتا، بلکہ حریص علیکم، تمہاری بلائی، تمہاری خیر، تمہاری فلاح، تمہاری ہدایت اور تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہے میرے پیغمبر۔ ان 2 جملوں پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے ان پہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے۔ کبھی میرپور والوں سنا ہے
کبھی غور کیا ہے کہ خود تو دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ لیتے ہیں لیکن تمہارا بھوکا رہنا گوارا نہیں کرتے، خود تو اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں لیکن تمہارے اوپر عذاب برداشت نہیں کرتے، کئی دن 100 میں وصال کے روزے رکھتے ہیں، لگاتار روزے۔ لیکن جب صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا فرمایا تم نہیں رکھو، کیا تمہاری تکلیف گوارا نہیں، باقی تکلیفیں تو چھوڑ دو، عذاب کی یا قبر کے عذاب کی، محشر کے عذاب کی، یہ تکلیفیں تو چھوڑ دیجئے۔ نانا وہ تو گوارا کرتے ہی نہیں ہیں، عبادت میں بھی تمہاری تکلیف نہیں گوارا کرتے۔ آپ کہیں گے عبادت تو رب کی ہے، اس میں تو تکلیف اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ نہیں، 3 دن رمضان کا مہینہ ہے، آپ مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھانے آئے، کتنی راتیں؟ 3 راتیں۔ رات آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ ہو، مقتدی صحابہ کرام ہو اور امام سید الانبیاء ہوں، پڑھیں قرآن تو کیا مزہ ہوگا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے 3 دن تراویح پڑھی، بڑا ہی لطف اٹھایا۔ 4تھی رات انتظار آپ نہیں نکلے، جب نہیں نکلے صحابہ کرام واپس چلے گئے، دن کو پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر، بڑا مزہ آ رہا تھا، بہت لطف آ رہا تھا آپ کے پیچھے نماز کا، لیکن 4تھی رات انتظار کے باوجود آپ نہیں آئے۔ جواب سنیے، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا 4تھی رات اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خطرہ لگا کہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہوگی تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھیے تو صحیح، آپ مشقت میں پڑ جائیں گے تو اگر 3 دن کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، تراویح نہ پڑھتا اور 4تھی رات وہ پڑھنے لگتا تو پھر کتنی رکھتے ہیں پڑھتا؟ پتہ چل جاتا اس کو قضا موڑنے کا۔ یہ آپ کی اس رحمت کی ایک جھلک ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک مثال اور سن لیجئے، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے عند وقت کل صلاۃ وفی روایت عند وضوء کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے میں مسواک فرض کر دیتا۔ لیکن کیوں فرض نہیں کی؟ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بابا جی دور سے آتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو دور سے آئے اذان دینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، جیب میں ہاتھ ڈالا، مسواک گھر رہ گئی۔ بابا جی پھر چلتے اور پھر گھر سے مسواک لاتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت برداشت نہیں، تمہاری مشقت گوارا نہیں۔ ایک مثال اور سمجھ لیجئے، فرمایا مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں نماز طویل کر دوں، لیکن جب خواتین کے ساتھ بچے آئے ہوتے ہیں ان کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں پریشان نہ ہو۔ اللہ کی قسم یہ ایک ایک روایت صحیحین کی پڑھتا جا رہا ہوں۔ عزیز قرآن، اس کی تفسیر حدیث سے، عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ حریص علیکم، تم پہ بے حد حریص ہیں،
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر شاید کہ تو اپنے آپ کو کھپا ڈالے گا اس وجہ سے کہ وہ ایمان اس قرآن پہ کیوں نہیں لاتے۔ تو اتنا غمگین ہوتا ہے میرا پاک پیغمبر، تو اتنا رنجیدہ ہوتا ہے، تو اتنا کبیدہ خاطر ہوتا ہے۔ اللہ بھی تسلیاں دیتا ہے۔ کبھی میر پور والو اللہ ہمیں آپ کو حرمین کا سفر نصیب فرمائے۔ چلے جانا، میں مکہ گیا چند دن پہلے کی بات ہے، اللہ اکبر، پھر مدینہ منورہ میں کچھ دن قیام کیا، تو ریاض کے اندر کچھ دوست ہیں تو انہوں نے وہاں پروگرام رکھا کہ ریاض کی جامع مسجد ہے، ویسے تو وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، پرچہ لکھا ہوا ملتا ہے، خطبہ وہی پڑھتے ہیں۔ بہرحال مہربانی ان کی، انہوں نے رخصت لے لی، اجازت نامہ لیا، تو جب میں وہاں گیا تو راستے میں طائف سے ہوتے ہوئے ہم گئے، عشاء کا کھانا ہم نے طائف میں کھایا۔ 95 کلومیٹر کا راستہ ہے مکہ سے، پورا سبق گھوم گیا 95 کلومیٹر کا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، یہ میرے ساتھ تھے، میں نے کہا کوئی خیال میں آتا ہے گاڑی میں ہو اور تھک گئے ہو، گاڑی میں ہو تھک گئے ہو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو سنوارنے کے لیے زید ابن حارثہ کو لے کر پیادل آئے تھے، اللہ اکبر، پیادل آئے، راستے میں ہوٹل بھی کوئی نہیں، پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ جب آپ آتے ہیں ثقیف کے حجرے میں، یہ بنو ثقیف کے 3 بھائی تھے اور تینوں قوم کے لیڈر تھے، اپنے اپنے رشتہ دار تھے، اور تینوں ہی حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے پکے بیٹھے ہیں کہ تھکے؟ جی سننا چاہتے ہیں؟ پھر سنیے ذرا۔ آپ داخل ہوتے ہیں، تینوں نے ایسے دیکھا، اللہ کے پیغمبر آ کے کھڑے ہو گئے۔ یقین کیجئے عرب کے اندر ایک دستور ہے، جو بھی ہو جائے مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمان کا لحاظ، آج انہوں نے مہمان کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ کون سی ہستی آئی ہے، بس ہی بیٹھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام پاس کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے مہمان کیوں آئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم ساری کائنات کی طرف آیا ہوں۔ مکے والوں نے میرا پیغام ٹھکرایا، بلکہ تہمتیں بھی لگائی ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں۔ 40 سال تک صادق اور امین کہتے تھے، آج جب مسئلہ حق سنایا تو مجھے کذاب اور اشر کہنے لگے۔ میری بات ٹھکرا دی، میں آپ کے پاس آیا ہوں بنو ثقیف کے سرداروں، آپ نے فقرأ علیہم القرآن، آپ نے قرآن پڑھا، اللہ اکبر، جو ہی آپ نے قرآن پڑھا آگ ہو گئے، ان کا پارا چڑھ گیا، غصے سے لال ہو گئے۔ ایک بدبخت ان میں سے کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ دوسرا کہنے لگا کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا کہ اسے نبی بناتا؟ تیسرا ظالم کہنے لگا، کعبے کا غلاف سی رہا تھا اس وقت، کہنے لگا میں یہ غلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے تو کر دوں گا مگر تجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ او عرب کے لوگوں، مہمان نواز بھی ہو تم، 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہے، حق تو بنتا ہے مہمان نوازی کا، آپ پانی کا پوچھتے، حق تو بنتا ہے مہمان نوازی کا آپ بیٹھنے کو کہتے ہیں، حق تو بنتا ہے مہمان نوازی کا خیریت تو پوچھتے ہیں، لیکن آج
وہ غیرت اور اخلاق کے سارے تقاضے پسے پش ڈال دیے۔ وجہ کیا تھی؟ کوئی نوٹ لینے گئے تھے اللہ کے نبی؟ کوئی ووٹ مانگنے گئے تھے ان سے؟ کوئی یہ کہہ رہے تھے مجھے لیڈر بناؤ، قائد بناؤ؟ سے یہی کہنے گئے تھے کہ ایک درد دل لے کے آیا ہوں۔ لیکن جب یہ رویہ قوم کا دیکھا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، تم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میرا راستہ نہ روکو، میرے ساتھ نہیں چلتے ہو، میرا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو میرا راستہ تو نہ روکو، میں جا کے ان غریبوں کو رب کا قرآن سناؤں گا، طائف کے غریب لوگوں کو، عوام کو۔ نے کہا اچھا جب ہم نے اراد کر دیا ہم بڑے ہیں تو عوام کے سامنے آپ کو کیسے سنانے دیں گے؟ شہر میں منادی کر دی، جی ہمارے آلہہ ہمارے معبودوں کا منکر آ گیا، لات منات عزا و حبل کا انکاری آ گیا، ہمارے خداؤں کے پلے ککھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پوری قوم کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جھولیاں پتھروں کی بھر دیتے ہیں، کئی میل تک حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں آپ پر پتھروں کی بارش جاری ہے، آپ کے سر کا خون نالین تک پہنچتا ہے، پورا وجود لہو لہان ہوتا ہے، کپڑوں میں کوئی تار نہیں جو خون میں رنگین نہ ہو جائے۔ نبی کریم عتبہ و شیبہ کے باغ میں داخل ہو گئے، پتھروں سے بچتے ہوئے، باغ بھی اپنوں کا نہیں تھا، وہ بھی پکے منکر تھے، عتبہ و شیبہ تھے۔ ان کے جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے انہوں نے دور سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو خون میں رنگین آ گئے ہیں، ساتھ ایک لڑکا بھی ہے، تو اپنے غلام سے، ان کا ایک غلام تھا اس کا نام عداس ہے، بس میری تقریر ختم ہونے والی ہے آپ صرف یہ جملے سن لیجئے۔ تو کہا عداس ادھر آؤ، انگوروں کا ایک گچھا تشت میں رکھا تھال میں، کہنے لگے وہ جو خون میں رنگین شخص آیا اور یہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، یہ انگور جا کے انہیں دے دو۔ دشمن کو بھی ترس آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ان کو دے آؤ۔ وہ آیا، جب دیکھتا ہے زید ابن حارثہ آپ کے ماتھے سے خون پونچھتا ہے لیکن خون کہاں تھمتا ہے، آپ پہ بڑی عجیب کیفیت ہے، در تکلیف ہے۔ تو عداس نے جو ہی انگوروں کا وہ تشت آگے کیا، میر پر والو سنیے، میرے پاک پیغمبر ہاتھ بڑھاتے ہیں انگور کی طرف تو کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کھانے کے شروع میں بسم اللہ یاد نہیں اور آخر میں الحمدللہ یاد نہیں، چلو ساری زندگی یہ حالت لوگوں کی ہے۔ آپ نے انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ کہہ دیا، تو عداس کہنے لگا یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا ہے، یہاں تو سارے بسم اللہ والعزہ والے ہیں اور آپ بسم اللہ کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو کہاں کا ہے؟ عداس کہنے لگا میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا عداس تو عراق کا رہنے والا نینوا کا، نینوا میں تو میرے بھائی کا شہر ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ عداس کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے پوری سورت قرآن میں ان کی بتائی ہے مجھے، سورت یونس، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ بس صرف یہی جملہ کہا، عداس نے فوراً نبی علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا، ایسے ہاتھ کو چوم کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ جب دور سے ان باغ کے مالکوں نے دیکھا زور زور سے آواز رہی ادھر آ ادھر آ ادھر آ، اس کو پاس بلائے گا تو جڑے دین تے ہے وہی ٹھیک ہے، ان کی نہ مان۔ وہ کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو میں نے پہلی ملاقات میں مان لیا ہے، تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو میں نے پہلی ملاقات میں ان کو مان لیا ہے۔ یہاں تاریخ ایک عجیب جملے نقل کرتی ہے،
نبی علیہ السلام التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الى من تکلنی یا اللہ الى عدو یتجہمنی، اے میرے اللہ میں اپنی کمائی کی بے وسی کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہ تو کمزوروں ناداروں کا رب ہے، اللہ تو نے مجھے ایسی قوم کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے، میرا خون بہا دیا ہے، لیکن میرے مالک میری اب بھی یہ التجا ہے میرے اللہ، ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو راضی ہے تو مجھے اس تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اگر تو راضی ہے تو ناراض نہیں تو میں خون میں رنگین ہو کے بھی کیا ہوں، راضی ہوں اللہ تجھ سے۔ یہ جملے کہے اٹھ کے جانے لگے، یہ جملے سننے کے ہیں۔ اچھا آپ جب جانے لگے ایسے توجہ کیجئے، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ میرے مالک تیری ادائیں بھی بڑی عجیب ہیں، ادھر پتھر برسے، اب جب نکلے تو بادل کا سایہ ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہا ہے، بادل کا سایہ۔ آپ نے سر مبارک یوں اٹھایا تو جبریل سامنے آ گئے، فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کیا جبریل نے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اللہ نے آپ کی زاری بھی سن لی، آپ کا رونا بھی سن لیا اور آپ کی قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا، ان کی بے رخی بھی دیکھ لی ہے۔ اب آپ اشارہ کیجئے پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو رگڑ دیا جائے گا۔ آدھا ملک الجبال، میں اکیلا نہیں آیا، پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں۔ نبی کریم کا جواب سنیے، پھر سبحان اللہ کہیے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کہنے لگے لا لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مارے جائیں، میں تو اب بھی یہی چاہتا ہوں اللہ کہ اگر یہ نہیں مانتے ان کی پشتوں سے ایسے پیدا کر جو تیری توحید کے ساتھ تیری عبادت کرے، اکیلے اللہ تیری عبادت کرے۔ یہ وہ مختصر سی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ساری زندگی لگے رہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، اپنے کیا دشمن بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک طویل فہرست آپ کے سامنے ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، انگریزوں کی رکھتا کہ انہوں نے جب آپ کی سیرت کو دیکھا تو ان کے کیا تبصرے تھے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہیاں دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت نصیب فرمائے۔ زندگی باقی ملاقات۔